تو بی بی نے کہا کہ میں ایک صحافت ریلی نکالوں. اس دن پہلی دفعہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ اسلام آباد کی پولیس نے میاں محمد نواز شریف کے کہنے پہ انتہائی زیادتی کی، تشدد کیا. انہوں نے ڈائریکٹ بی بی کو اوپر اینٹیں ماری اور پانی چھوڑا گیا. وہ جو پانی کی گاڑیاں تھیں ڈائریکٹ، اس کی بڑی پریشر ہوتا ہے. کارکنوں نے بڑا جوش سے بے نظیر کا ایک اشارہ، حاضر حاضر لوگوں مارا، نعرے لگانے شروع کر دیے کھڑے ہو کے نا. بی بی کے کان میں آواز گئی تو انہوں نے گاڑی سے اترتے پہلا آواز لگائی، بند کرو اس کو، بند کرو اس کو. میں نے دیکھ لیا کہ کون حاضر حاضر لوگ، سب وہاں سے بھاگ آئے ہیں، یہاں آ کے کہے ہیں کہ حاضر حاضر لوگ. لندن میں پیپلز پارٹی کیسی تھی؟ وہاں کی لیڈرشپ کیسی تھی؟ بڑی ایکٹیو پیپلز پارٹی تھی لندن میں جی. اب نہیں. زرداری صاحب کی سب سے بڑی خامی کیا ہے؟ یہ دوسروں کی باتوں پہ یقین کر لیتے ہیں. لیڈیز جتنی آج کل زیادہ تر ان کے ارد گرد ہیں، انہوں نے کان بھر بھر کے ان کے پوری پارٹی کو سائڈ پہ کر دیا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ارد گرد جو ایک دائرہ بنایا ہوا ہے وہ ایک مخصوص ٹولے کا ہے. تو بڑے اس سے کہتے ہیں مولانا تو بھی بوٹوں کے پیچھے چلتا ہے، ہماری نہیں مانتا. بی بی جو بچوں کو کے حوالے سے بھی ہے، جو سعد محرم کو قاسم کی وہ جو مہندی ہوتی ہے اور وہ فقیر بنانا جسے پیسے ٹھیک ہے کوئی منت کہ بی بی ہر سعد محرم کے دن بلاول اور آصفہ بختاور کو فقیر بناتی تھی اور گروی کر دیں. جب وہ کربلا گئیں تو انہوں نے سرداب میں غازی عباس کا جہاں نیچے پانی بہہ رہا ہے وہاں لے کے گئے اور انہوں نے باہر آتے کہا کہ تمام میٹنگس آج کینسل کر دیں، میں کوئی میٹنگ نہیں کروں گی. اور بی بی سارا دن پھر اپنے کمرے میں رہی ہیں، نماز پڑھی یا عبادت کرتی رہی ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو تھیں وہ آج آپ کو بتاؤں کہ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ بہت زیادہ عقیدت رکھتی تھی. ان کی آئیڈیل تھی وہ اپنا بی بی زینب سلام اللہ علیہ. جو آصفہ بھٹو جو ہیں واقعی وہ سے بے نظیر بنی ہوئی ہے. بی بی کے اندر ایک بڑی کوالٹی تھی، بی بی گاڑی سے اترتی تھی تو کسی کو اجازت نہیں تھی کہ ان کی تصویر کھینچی تھی جب تک وہ اپنے سر پہ دوپٹہ نہیں لے لیتی تھی. بلکہ لندن میں صحافیوں نے بی بی اتری ہیں تو دوپٹہ نیچے تھا تو صحافیوں نے فوٹو بنا لی تو بی بی نے اتر کے بڑی کلاس لی جو ان کے کیمرے لے لیں، ان کے کیمرے لے لیں. بڑا غصہ ہوئی. بی بی کا یہ جو اولیاء کرام ہے ان سے بڑا تعلق تھا. اس پہ کوئی پیر درکا کے پاس چلی گئی، ادھر سید کسرا چلی گئی، اور بی بی بڑی امام ادھر لال شہباز قلندر. آپ یہ دیکھیں کہ ملتان میں، لاہور میں ایک ان کو لگاؤ تھا ان لوگوں سے، اولیاء کرام سے بہت زیادہ دعا کرانی اور ان کے پاس جانی. اور یہ حالت تھی کہ اتنی بڑی لیڈر جب آئی ہیں سندھ سے باہر سے 18 اکتوبر کو، تو آپ کو یاد ہوگا ایک بزرگ ہیں سندھ کے، اوپر بیٹھے ہیں، بی بی نیچے بیٹھی دعا کرا رہی ہیں. وہاں لال شہباز قلندر بھی جائے ہوں، میں عبداللہ شاہ غازی مزار بھی جائے ہوں، میرے ٹورس میں یہ چیزیں رکھیے گا، میں بری امام بھی جائے ہوں. تو اس پہ کسی لیڈروں نے کہا کہ بی بی یہ سیاسی دورے ہوں گے، تو بی بی نے بڑے غصے میں آپ یوں سمجھ لیں شٹاپ کال دی ہے ان کو. نو آپ کے سیاسی ہوں گے، میرے عقیدتاً ہوں. اچھا خدا جانتا ہے لندن میں انہوں نے بڑی غصے میں جواب دیا تھا، آپ لوگوں کے سیاسی ہوں گے پر میرے نہیں. اور آپ دیکھیں کہ بی بی لال شہباز قلندر گئی، اچھا بی بی کو عبداللہ شاہ غازی گئیں، یہاں گولڈا شریف گئیں، بڑی سرکار گئیں. لاہور میں دیکھیں بی بی پاک دامن گئیں اور ادھر داتا دربار گئیں. بی بی بہت عقیدہ تھا بی بی کا. بی بی کو کربلا میں جو ملا حضرت عباس علیہ السلام کے سرداب میں ایک سیس اور مولا علی علیہ السلام کا روضہ کھول کے، ہاں اس کا کبھی تذکرہ کرتی تھی؟ بی بی بتایا، بی بی نے جب وہ کربلا گئیں تو انہوں نے سرداب میں غازی عباس کا جہاں نیچے پانی بہہ رہا ہے وہاں لے کے گئے. بی بی کی اس کے بعد میٹنگز تھیں کافی، تو بی بی جب گئیں تو وہ وہاں جا کے بیٹھ گئیں. بتاتے ہیں کہ بی بی جب باہر آئی ہیں بی بی بالکل سرخ تھی، کوئی ایسا ان کے اوپر جنون طاری ہوا تھا یا کیا تھا. اور انہوں نے باہر آتے کہا کہ تمام میٹنگس آج کینسل کر دیں، میں کوئی میٹنگ نہیں کروں گی. اور بی بی سارا دن پھر اپنے کمرے میں رہی ہیں. تو ایک جنون کی حد تک ان کا لگاؤ تھا. اس کے علاوہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو تھیں وہ آج آپ کو بتاؤں کہ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی قربانیوں سے بہت زیادہ وہ
متاثر تھیں، اور ان کی جو آئیڈیل شخصیت تھی جس کو وہ بہت زیادہ آئیڈیلائز کرتے ہیں، ہاں لائک کرتی تھیں، کہ بڑی شیر خاتون تھی، باہمت خاتون تھی بھائی کے بعد، وہ بی بی ان کی بڑی مرید تھی، بڑی عقیدت ہے. کوئی بھی جاتا تھا تو وہ وہاں سے جو بھی تبرک لا کے دیتا تھا، بی بی اس کو، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بی بی کے ہاتھ پہ وہ دھاگا بندھا ہوتا تھا یا ڈوری، یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی مزار کا ہوتا تھا. اچھا شام سے منگاتی تھی، بہت زیادہ عقیدت رکھتی تھی، ان کی آئیڈیل تھی وہ اپنا بی بی زینب سلام اللہ علیہ. تو بی بی جو بچوں کو کے حوالے سے بھی ہے، جو دبئی میں جعفری صاحب ہیں، حسن جعفری، بی بی کی فیملی میں فرینڈ شپ ہے ان سے. 7 محرم کو بی بی ان کو گروی کرتی تھی ان کے گھر جا کے، وہاں دبئی میں ان کے گروی میں قیدی بنانا، ہاں وہی جو گروی کرنا، قیدی بنانا. اور 7 محرم کو قاسم کی وہ جو مہندی ہوتی ہے اور وہ فقیر بنانا، جسے پیسے ٹھیک ہے، کوئی منت تھی. ہر 7 محرم کے دن حسن جعفری صاحب تھے، ان کے گھر میں وہاں امام بارگاہ رکھا ہوا تھا، انہوں نے چھوٹا سا جیسے گھروں میں محرم میں سجا دیتے ہیں، تو وہاں جا کے اس کو بلاول اور آصفہ بختاور کو فقیر بناتی تھی اور گروی کہا جاتا ہے ویسے تو، اب آپ جو بھی کہہ لیں. تو بی بی وہاں ان کو گروی کرتی تھی، مولا امام حسین علیہ السلام کو، امام حسین کو، حضرت قاسم، اور دن میں مہندی کا قاسم کا ہوتا تھا، حضرت قاسم علیہ السلام کا اس پہ. تو بی بی تو اب ہے نہیں، زرداری صاحب ہے. تو زرداری صاحب کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا ہے، ڈائریکٹ کچھ انڈائریکٹ. زرداری صاحب کی سب سے بڑی خامی کیا ہے؟ یہ دوسروں کی باتوں پہ یقین کر لیتے ہیں، یہ بڑی وجہ. ان کے جتنے بھی ان سے پیار کرنے والے تھے، جنہوں نے ان کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، وہ سب سائڈ پہ ہیں، اور جو مخالفت کرتے تھے یا برا بھلا کہتے تھے، آج وہ سارے ان کے رائٹ لیفٹ. یہ ایک ان کی خامی ہے. خاص طور سے دیکھیں، اور لیڈیز جتنی آج کل زیادہ تر ان کے ارد گرد ہیں، انہوں نے کان بھر بھر کے ان کے پوری پارٹی کو سائڈ پہ کر دیا ہے، کسی کو ملنے نہیں دیتے کسی سے. حالانکہ باغداد خود وہ اتنے بڑے سیاستدان ہیں کہ انہوں نے پورے پاکستان کے سیاستدانوں کو اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے، لیکن مجھے نہیں سمجھ آتا ہے کہ وہ پارٹی کے اندر کیوں نہیں یہ کوشش کرتے کہ جتنے پارٹی کے پرانے کارکن ہیں، پرانے لوگ ہیں، یا تو ان تک اطلاع نہیں جاتی، ان کو یہی بتایا جاتا ہے کہ وہ بھی آپ کی مخالفت کر رہا ہے، وہ بھی آپ کی مخالفت کر رہا ہے. وہ زیادہ سے تو اندر ہی رہتے ہیں، باہر تو کم نکلتے ہیں. یہ اقتدار جب وہ جیل میں تھے تب بھی یہی حالت ہوتی تھی کہ لوگ جا کے فلاں فلاں یہ کر دیا، یہ کر دیا، یہ کر دیا. پھر وہ ڈانٹتے تھے، پھر ان کو بتایا جاتا تھا تو پھر کہتے تھے میں مذاق کر رہا ہوں، حالانکہ مذاق نہیں کرتے تھے. اور جس کے ساتھ ان کی غصہ ان کو چڑھ جائے، جیسے سیف الرحمان کے ساتھ ان کی بہت زیادہ آڑپھس تھی، اسی نے تو ان کے خلاف مقدمات بنائے تھے، اسی نے ان کو بہت تنگ بھی کیا تھا سیف الرحمان نے. 99 کی حکومت گئی ہے ان کی، اس کے بعد سیف ایک دن ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یہ پنڈی میں جو نیب کورٹ تھا، یہ اپنا ایئرپورٹ روڈ پہ، راول روڈ پہ، یہاں بیٹھے تھے. تو سیف الرحمان اور اس کی والدہ یہ کورٹ کے بعد 3-4 بجے تک وہیں بیٹھتے تھے پارٹی کارکنوں کے ساتھ. اب ان کو کوئی زبردستی تو لے جا نہیں سکتا تھا، کورٹ سے اجازت بھی لی ہوئی تھی. تو یہ باہر لان میں وہ جو باغیچہ تھا کورٹ کے باہر، وہاں انہوں نے 10-12-15 کرسیاں رکھوا دی تھی، وہاں بیٹھ کے سب سے ملتے ملاتے تھے. تو ہم لوگ بیٹھے تھے، آپ کے صحافی بھی تھے وہاں، حامد میر، میرے خیال نصرت جاوید تھا، اور یہ وقار ستی، یہ لوگ سارے ہی تھے. تو اچانک دیکھتے ہیں کہ وہ سیف الرحمان اور اس کی والدہ سامنے سے آ رہے ہیں. رش تھا وہ بھی اس کے ساتھ بھی، پھر اقتدار میں جو وہ پرویز مشرف نے کیا ان لوگوں کے ساتھ. تو وہ نیچے آ کے اس طرح بیٹھ گیا، آصف صاحب اس طرح پیر رکھے ہوئے بیٹھے تھے، یہ حالت تھی. تو جیسے ہی ان کی والدہ، کسی نے کہا یہ سیف الرحمان کی والدہ ہیں، تو انہوں نے کھڑے ہو کے ان کو بڑی عزت دی. یہ ان میں ایک کوالٹی تھی کہ انہوں نے سیف الرحمان سے جو بھی کیا، لیکن اس کی ماں کو بڑی عزت. ماں ہی انہوں نے اپنے سر پہ ان سے ہاتھ بھی پھروایا، دعائیں بھی لیں، ان کو بڑی عزت سے بٹھایا. سیف الرحمان سے بھی بیٹھ گئے، مجھے معاف نیچے بیٹھ گئے، نیچے بیٹھ گئے، ان کے پاؤں میں بیٹھ گئے، مجھے معاف کر دیں. تو ان کا ایک اسٹائل تھا مسکرانا اور اپنا یہ مونچھوں کو یوں کر کے تاؤ دینا، اور مسکراتے وہ بڑے میں نہیں خیز اوف، تو کہہ رہے تجھے نہیں معاف کروں گا. اور میرے سے غلطی ہو گئی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ میری ماں کی طرح، ان کی فرض، اٹھو تم جاؤ. اس نے معافی مانگی. ایک دفعہ آپ کا کیپٹل ٹاک میں بھی ذکر ہوا، مجھے لائن پہ لے کے کہا آپ واقعہ سنائیں.
کیونکہ میں وہاں موجود تھا، تو اس میں انہوں نے مجھ سے بھی کہا کہ آپ واقعہ سنائیں. تو یہ واقعہ حقیقت میں ہوا تھا، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اور جس کا خلاف ہو جاتے تھے، ایک تو خود بھی دیکھتے تھے، کچھ جو پارٹی کے لوگوں کا تھے کہ وہ وہاں ان کو فلاں روکتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے. روکنے والے یا جو نہیں جاتے تھے وہ آج ان کے سب ارد گرد ہیں، اور جو محنت کرتے تھے اور وہاں جاتے تھے، پورا دن گزارتے تھے، وہ سارے کے سارے ہمیں آج تک کسی نے نہیں کہا جی کہ ان کے خلاف بات کرو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں آصف علی زرداری صاحب کان کے کچے تو میں نہیں کہوں گا، لیکن ان لوگوں کا بڑا اس میں عمل دخل تھا جو چاہتے تھے کہ پارٹی، اب وہ ایجنسیوں کے لیے کام کرتے تھے یا کس کے لیے، وہ آصف زرداری صاحب کو غلط انفارمیشن دیتے تھے. وہ جیل میں تھے، ان کی باہر وہ ایکسس تھی نہیں بالکل، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یار آج اس کا مطلب ہے یہ ہوا ہے. وہ اس کی تصدیق نہیں کرتے تھے کہ یار یہ بات سچ ہے، یہ جھوٹ ہے. ایک آدمی آپ کے لیے اتنا کام کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اس کا مطلب ان کے خلاف سازش ہے نا کہ وہ انہیں ان کے جو مخلص دوست ہیں، ساتھی ہیں، ان سے دور کیا لوگوں نے. ہاں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ارد گرد جو ایک دائرہ بنایا ہوا ہے وہ ایک مخصوص ٹولے کا ہے جو ان سے کارکنوں کو دور رکھتا ہے، اور کارکنوں کے خلاف ان کے کان بھرتا ہے اور وہ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں. یہ نہیں کرتے ہیں. میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا کہ میری بات، حالانکہ میں بی بی کے اسٹاف کا تھا، وہ سی ڈی اے کے چیئرمین کا، بی بی نے مجھ پہ بھی غصہ کیا، لیکن جب میں نے یہ کہا کہ آپ کے ہاتھ میں ہیں ساری ایجنسیاں، آپ خود انکوائری کرا لیں. بی بی نے انکوائری کرائی اور تیسرے دن آتی اس سے پوچھا مسعود شریف سے کہ وہ میں آپ کو ایک کام دے کے گئی تھی، کیا ہوا؟ اس نے کہا جی یہی صورتحال ہے. اس کے بعد بی بی نے ایکشن لیا. یعنی کہ بی بی پہلے کنفرم کرتی تھی اپنے ذرائع سے. یہاں یہ ہے کہ کسی نے کنفرم نہیں کرنا، بس جو کہا وہی حتمی ہے. اور زرداری صاحب کی خوبی کیا ہے؟ دوستوں کا دوست ہے، اور پارٹی کے اندر اس شخص نے بڑے لوگوں کو اوبلائج کیا، اس میں کوئی شک نہیں. ایسے لوگوں کو سینیٹر بنا دیا، مسرور احسن، وقار. شازیہ مری کی بہن تھی، وہ ٹائپسٹ تھی. اچھا، اس کی بیچاری کی تھوڑی سی ٹانگیں آپ نے دیکھا ہے، وہ میرے کیا پولیو کی معذور تھوڑی سی، ہاں کام کرتی تھی، بڑی اچھی لڑکی ہے، بہت اچھی. آپ دیکھیں اس کو بھی دوسری دفعہ سینیٹر بھی بنایا ہے، پیچھے بھی تھی وہ 6 سال کے لیے، پھر بنا دیا. تو اس ٹائپ کے لوگوں کو انہوں نے لا کے آگے پارٹی کے اندر نئی قیادت بھی دی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ سب پرانی چلے آ رہے ہیں. یہاں سے آپ کا مصطفیٰ کھوکر کو بنایا، بعد میں پتہ نہیں جو ایک گیرا جنہوں نے تنگ کیا، اس نے اس کے ساتھ بھی زیادتی کی، وہ چھوڑ کے چلا گیا. تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ ان کی خوبیاں ہیں کہ انہوں نے کارکن جس کارکن نے کام کیا اس کو آگے بھی لائے ہیں. سینیٹر بنا دیا، ایم پی اے بنا دیا، خواتین کی سیٹوں پہ ایسی خواتین کو لائے جنہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تو ان کی، ہاں آج آپ کو ایک بات میں بڑے اس سے کہتا ہوں کہ آصف صاحب کا جو نام سننا نہیں پسند کرتے تھے وہ آج ان کے ارد گرد ہیں، اور جو آصف صاحب کے ہمدرد تھے یا محبت کرنے والے تھے وہ سارے آصف صاحب سے دور کر دیا گیا ان کو. خاص طور سے آپ دیکھو کہ جو لوگ ان کو نام سننا بھی نہیں پسند کرتے تھے، کوئی کہتا تھا وہ 10% ہے، کوئی کہتا تھا اس نے لوٹ کے کھا لیا ہے، کوئی کہتا تھا پتہ نہیں کیا کہ ان پہ الزام لگائے ہوئے تھے. آج وہ سب ان کو اپنا باپ تصور کرتے ہیں. وہ سب کے سب جو ہیں وہ آصف صاحب کے، یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ سب کو انہوں نے اپنا گرویدہ بنا لیا. تو یہ تو ایک ہے اس میں پورے پاکستان کی سیاست وہی ہے. ہاں، اس ٹائم سب کے مسیح وہی ہیں. نواز شریف شہباز شریف بھی آج ان کے بغیر نہیں ہے کچھ. نہ مولانا کو جب چاہیں وہ اپنے ساتھ لگا لیں گے، وہ مولانا کی مسئلہ نہیں ہے. مولانا کو میں نے دیکھا ہے جب کوثر نیازی مرے تھے تو میں نے جا کے میں ان کے ساتھ گیا تھا وہاں اس پہ جنازے میں. تو کوثر نیازی میں لے کے جا رہا تھا اس ساتھ پہ فیصل مسجد کے، تو فوجی لے جا رہے تھے پیچھے سے. تو میں نے کہا کہ یہ سارے ادھر چل پڑے. تو میں نے پھر ان سے کہا کہ آصف بھائی ادھر سے آئیں. تو بعد میں وہ دوسرا فوجی آیا وردی میں، انہوں نے کہا جی کہ ادھر سے جانا ہے. میں کہا جی میں آپ سے کہہ رہا تھا. تو بڑے اس سے کہتے ہیں مولانا تو بھی بوٹوں کے پیچھے چلتا ہے، ہماری نہیں مانتا. یعنی کہ وہ لے جا رہے تھے، ڈائریکٹ کہہ دیا، بڑا زور سے کہہ لگا. پھر ہم لوگ تو اس ٹائپ کے لوگ تھے، اور آج آپ دیکھو کہ سب نے ان کو اپنا گرو بنایا. یہ ان کی ایک کوالٹی ہے. یہ بی بی کا بھی تو کریڈٹ ہے نا. بی بی کا بھی کریڈٹ تھا، لیکن بی بی کے یہ دشمن جو تھے وہ کافی عرصے تک ان کے دشمن ہی رہے.
مساق جمہوریت سے پہلے تک، لیکن اس شخص نے 2007 کے بعد ایسا فرقی چلائی ہے کہ سب آج ان کے جیب میں ہے۔ آپ بلاول اور اس کو کہاں دیکھتے ہیں، آصفہ کو؟ بلاول اور آصفہ دیکھیں بی بی کے بچے ہیں، اور ان میں بڑی خوبیوں سے نوازا انہوں نے، خاندانی وہ خوبی بھی ہے کہ بھٹو صاحب کے نواسے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلا دور انہی کا ہے۔ ان میں اتنا ٹیلنٹ ہی ہے یا صرف بی بی کا بیٹا یا بیٹی ہونا؟ نہیں، بی بی نے تو 30 سال میں اپنے آپ کو منوایا ہے کہ میں واقعی پاکستان کی سب سے بڑی سیاستدان ہوں۔ 30 سال اس نے جدوجہد کی تھی تو اس اسٹیج تک پہنچی ہے وہ۔ بلاول بھٹو نے جب بی بی کی اچانک حادثہ ہوا، شہید ہوئی ہے، تو بلاول بھٹو شروع میں لوگ کہتے تھے کہ شاید نہیں چل پڑے گا، لیکن ابھی جو 2023-24 کی جو کمپین چلی ہے اور اس سے پہلے تھوڑے سے انہوں نے جلسے کیے ہیں، بلاول بھٹو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت زیادہ منچ کے جسے کہتے ہیں کہ سامنے آئے ہیں، اور بڑی اعلیٰ انہوں نے اسپیچز کی ہیں، بڑے اچھے انہوں نے اپنا لوگوں کو قائل کیے، اپنے پیچھے لائے ہیں، یہ اس میں حقیقت ہے۔ بختاور تو سیاست میں حصہ نہیں لیتی، آصفہ بھٹو جو ہیں یہ شروع سے سیاست میں شوق رکھتی تھی، یہ بچپنے سے سیاست میں حصہ لینا چاہتی تھی، اور بی بی بھی سمجھتی تھی کہ یہ آصفہ جو ہے دلچسپی رکھتی ہے، تو وہ اکثر ناہید خان کو کہتی تھی، اور آج واقعی وہ اکثر بے نظیر بنی ہوئی ہے کہ ناہید خان کو کہتی تھی کہ ناہید جب تم پروگراموں میں جاتی ہو نا تو اس کو ساتھ لے کے جایا کرو، یہ بڑی دلچسپی رکھتی ہے تو اس کو اپنے ساتھ لے جایا کریں، یہ حقیقت ہے۔ اور واقعی آصفہ بھٹو جو ہے اس نے ثابت کیا، پیچھے جو یہ ابھی تک تو نہیں آئی تھی، اس الیکشن میں اس نے جو کمپین چلائی ہے، اور بی بی کی بالکل کاپی لگ رہا ہے کہ بالکل اسی دلی میں حلف لینا، وہ بی بی کی طرح امام ضامن باندھ کے کھڑے ہونا، بی بی کی طرح اسپیچز کرنا، دوپٹہ لینا، وہ جو بی بی اپنا، بی بی کے اندر ایک بڑی کوالٹی تھی، بی بی گاڑی سے اترتی تھی تو کسی کو اجازت نہیں تھی کہ ان کی تصویر کھینچی تھی جب تک وہ اپنے سر پہ دوپٹہ نہیں لے لیتی تھی، بلکہ لندن میں صحافیوں نے بی بی اتری ہیں تو دوپٹہ نیچے تھا تو صحافیوں نے فوٹو بنا لی، تو بی بی نے اتر کے بڑی کلاس لی، انہیں کون لایا ہے؟ اب سامنے میں کھڑا تھا، حالانکہ رحمان ملک صاحب کوشش کرتے تھے کہ ان کی فوٹو بنے، مجھے شوق نہیں تھا، میری آپ نے بہت کم دیکھی ہیں، تو ڈانٹ دیا بی بی نے، اور ایک دم سے شک ہی ہوا، پاکستان کے ماحول کو تو جانتی تھی نا وہ، ان کو شک ہی ہوا میری نے اوپر، آپ لائے ہیں؟ میں کہا جی میں یعنی کسی کو لایا، میں اسی طرح گھبرا گیا، میں نے کہا یہ کلاس ہو جائے گی سب کے سامنے، میں کہا نہیں جی میں نہیں لایا کسی کو، ملک صاحب لائے ہیں۔ اسی طرح میں نے کہا ڈاکٹر آپ ان کو سمجھائے نہیں ہیں، میں جب تک نیچے اتر کے اپنا دوپٹہ، یہ فوٹو رحمان ملک کو کہتی تھی، ڈاکٹر کہتی تھی، میں جب آپ کو کہہ رہی ہوں جو ان کے کیمرے لے لیں، ان کے کیمرے لے لیں، بڑا غصہ ہوئی، تو پھر ان دونوں صحافیوں نے کہا کہ نہیں بی بی ہم نے وہ کر دیا، ڈیلیٹ کر دیے، دیکھیں، لیکن پہلے انہوں نے مجھ پہ ہی آپ لائے، میں کہا لے بھائی میری کلاس ہو گئی۔ لندن میں بھی آپ بی بی کے ساتھ رہے، لندن میں پیپلز پارٹی کیسی تھی، وہاں کی لیڈرشپ کیسی تھی؟ بڑی ایکٹیو پیپلز پارٹی تھی لندن میں جی۔ اب نہیں، اس وقت کون کون تھا، کیا واقعات ہے کوئی؟ اس ٹائم دیکھیں اب یہاں سے جو لوگ چلے گئے تھے، جیسے ملک صاحب تو خیر بعد میں گئے ہیں، رحمان ملک، یہ جو آپ کے تھے نا واجد شمس الحسن وغیرہ تو بیوروکریسی پہ آ جاتے ہیں، بشیر ریاض صاحب تھے، آپ کا یہ اپنا شیخ حمید وہاں چلا گیا، پی ایس ایف کا جو پنجاب کا صدر تھا، اسی طریقے سے یہ محسن باری، چودھری ریاض، یہ لوگ سارے، ریاض خان، جامعہ کراچی کی سجاد بخاری، اور سجاد بخاری وہاں ایک ہمارا صدر تھا وہاں کا، تو ان لوگوں نے وہاں پارٹی کے لوگوں کو بڑا ایکٹیو رکھا ہے بہت زیادہ۔ اور آپ کو بتاؤں ہم جلسے کرتے تھے تو ہم حیران ہوتے تھے کہ لندن جیسے شہر میں کشمیری لیڈران، آپ کا یہ بیرسٹر سلطان صاحب تھے، لطیف اکبر، چودھری مجید، چودھری یاسین، ان لوگوں نے وہاں بڑا ایکٹیو رکھا ہوا تھا، بڑا کام کرتے تھے یہ لوگوں، اور بڑا ہول تھا، میٹنگ چلتی تھی، بیچ میں ایک آدھا جلسہ ہوتا تھا، کبھی گراسکو میں ہو رہا ہے، کبھی برگنگم میں ہو رہا ہے، تو جاتے تھے یہ، اور بڑا ایکٹیو وہاں بھرپور انداز میں لوگوں کی شرکت ہوتی تھی۔
تو بی بی کے اس کے علاوہ بھی میں نے وہاں کیا تھا، اجویر روڈ وہاں دل ہے لندن کا، یو کے کا، پورے یو کے کا، وہ سارا ٹورسٹ آتا ہے، ہائیڈ پارک ادھر ہی ہے، ساری مارکیٹیں ادھر ہی ہیں، اور یہ خاص طور سے اجویر روڈ جو ہے یہ عربی لوگوں کا وہ ہے، پاکستانی، عربی، انڈینس، لیکن زیادہ تر وہاں عربی ہیں، اور بڑے ایکٹیو روڈ ہے وہ دل ہے پورا اس کا۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے اندر کوئی ایسی خاصیت تھی کہ جس طرح شہد کے اوپر مکھیاں بلبلاتی ہیں نا، بی بی جب جس روڈ پہ بھی لندن میں یا کسی بھی ملک میں نکلتی تھی، میاں صاحب بھی نکلتے تھے، میں نے دیکھا ہے، نواز شریف صاحب، شہباز شریف سبھی وہاں تھے، ہم 3 مہینے رہ کے آئے، خدا جانتا ہے میں نے نہیں دیکھا کسی کو کہ میاں صاحب معذرت کے ساتھ کوئی برائی نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک ہوتا ہے لیڈرشپ کا کہ میاں صاحب جا رہے ہیں یا عمران خان یا فلاں، عمران کی تو اب ہے لیکن اس زمانے میں نہیں۔ بے نظیر بھٹو جس روڈ پہ نکلی ہے، وہ گورا ہے، کالا ہے، حبشی ہے، عربی ہے، وہ اس طریقے سے ٹوٹ کے ان کی کوشش ہوتی تھی کہ بی 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 ان کے سامنے آئے، تصویریں کھنچوائے، وہ بناتے تھے، بی بی سے ہاتھ ملانا، لائن لگ جاتی تھی یو کے اندر۔ وہاں تو بڑا ڈسپلن ہے نا، یہاں تو ٹوٹ پڑتے ہیں، وہاں لائن لگ جاتی تھی ہر کام میں جس طرح ہوتا ہے باری، تو وہ ہاتھ ملاتے ہوئے، اور بی بی بڑا خوش ہوتی تھی، بی بی بھی عوام میں بڑا خوش ہوتی تھی، عوام میں رہنا چاہتی، بی بی بھی عوام میں رہنا چاہتے، تو بڑا خوش ہوتی تھی، وہ کھڑے ہو کے سب کو ملتی تھی بڑے اچھے طریقے سے۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کی نظر میں جو آپ نے اتنا سا کام کیا ہے، بی بی کا جو وفادار دوست تھے، پارٹی کے لوگ لیڈر تھے، ان میں کون کون بڑے نام ہیں؟ بی بی کے ساتھ ڈاکٹر صفدر عباسی اور ناہید خان تو ان کی فیملی ممبر تھے ایک قسم کے، اس کے علاوہ بی بی قاسم ضیاء، نثار کھوڑو جو وہاں کا تھا، خورشید شاہ، یہاں شاہ محمود صاحب کی بڑی عزت کرتی تھی، اعتزاز کی بڑی عزت کرتی تھی، ادھر سے آپ یہ دیکھیں کہ فرنٹیئر سے رحیم داد وغیرہ تھے، ان کے ساتھ بہت زیادہ پیار محبت تھا۔ پھر چودھری بیرسٹر سلطان محمود صاحب آ گئے، ادھر سے اپنا یاسین تھے، چودھری لطیف اکبر کی بہت عزت کرتی تھی، وہ بہت عزت کرتی تھی، سینئر بھی تھے، پرانے تھے، کئی لوگ چھوڑ گئے، خواجہ صاحب تھے مظفر آباد کے، اب وہ نون لیگ یا پی ٹی آئی کی طرف سے ایم ایل اے ہیں، تو ان لوگوں کی بڑی عزت، ان کے ساتھ انہوں نے بڑی محبت کی ہے بی بی نے، اور بی بی کا انہوں نے بڑا ساتھ دیا۔ ناظر عینیہ میں مہدی شاہ صاحب تھے، ان کی بڑی عزت کرتی تھی بی بی، وہ آپ کو یاد ہوگا جعفر حسین صاحب تھے، بعد میں جج بنے تھے، بی بی ان کی بھی بڑی عزت کرتی تھی۔ اور اس کے علاوہ یہ تھا گھانچے سے تھے اپنا فدا نشاط تو تھے، وہ چھوٹا سا کرتے تھے، وہ جعفر صاحب، جعفر بہت صحیح تھا، تو یہ لوگ بی بی کے ساتھ بڑا ایکٹیو رہے بہت زیادہ۔ ایک صافت ریلی کے حوالے سے ایک لطیفہ بڑا مشہور ہے، اس کو اپنی زبانی سنائے۔ آپ نے بڑا اچھا واقعہ یاد کرایا، جنگ اخبار کے اوپر، اور وہ جو تھے اپنا میر شکیل الرحمان، ان کے اوپر کیس بن گیا 98 کی حال میں، تو بی بی نے دورہ کیا جنگ اخبار کا، جنگ اخبار والوں نے زیادتی یہ کی کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جنگ اخبار پنڈی کی بلڈنگ میں گئیں اظہار یکجہتی کرنے کے لیے۔ آپ یقین کریں گے انہوں نے 4 لائنوں کی ایک چھوٹی سی خبر لگائی تھی، بے نظیر بھٹو نے جنگ اخبار کا دورہ کیا۔ ہم لوگوں کو یہ بات بڑی محسوس ہوئی، ہم نے کہا بی بی ہمیں اب وہ جنگ جو ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، نہیں ابھی میں صحافیوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، تو ابھی ہم ایک پروگرام بنائے ہیں ARD کے پلیٹ فارم سے کہ ہم ایک صحافت ریلی نکالیں گے۔ صحافیوں کے خلاف بڑا ظلم اس زمانے میں چلا تھا کہ کافی صحافیوں کے خلاف نواز شریف صاحب کیسز بنا رہے تھے اور ان کے اوپر پابندیاں لگا رہے تھے، ان کے اشتہار بند کر رہے تھے، اس میں ایک جنگ اخبار بھی تھا۔ تو بی بی نے ان کے ساتھ یکجہتی کے لیے انہوں نے کہا کہ میں ایک صحافت ریلی نکالوں گی ARD کی طرف سے، اور پھر انہوں نے ARD کی میٹنگ بلا لی، نوابزادہ نصر اللہ صاحب، ڈاکٹر عبدالحی صاحب، نوید ملک صاحب، یہ اپنا نوبہار صاحب تھے، عین غن کراروی صاحب، یہ پوری ARD جو تھی
یہ ساری کے ساری پنڈی آ گئی. انہوں نے کہا جی ہم ایک بہت بڑی صحافت ریلی نکالیں گے تو اپنے کارکنوں کو متحد کریں اور اسلام آباد میں ہم اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس کے آگے ان کے لیے آواز اٹھائے ہیں. تو جی وہ اعلان ہو گیا, بہت بڑی ریلی ایک ہوئی. وہ ہمارا فیصل آباد سے ہانی خان ایک نیا لیڈر بھی بنا تھا اس زمانے میں آیا, وہ 80 بسیں لے کے آیا, سارا انتظام ان کے, اس نے بڑا پراپر. اس کے علاوہ تمام سیاسی پارٹیاں, لو جی ہم لوگ ریلی لے کے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے چلے گئے. اس دن پہلی دفعہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ اسلام آباد کی پولیس نے میاں محمد نواز شریف کے کہنے پہ انتہائی زیادتی کی, تشدد کیا, ڈائریکٹ بی بی کو ہٹ کیا. اس دن گاڑی پہ ٹرک کے اوپر سارے کھڑے تھے. وہ ایک تصویر ہے, اس میں تمام پاکستان کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس پہ کھڑی ہے. نواب صاحب اور بی بی ساتھ تھے, نوید ملک, حئیث ڈاکٹر عبدالحی, یہ سارے ساتھ کھڑے تھے. تو انہوں نے ڈائریکٹ بی بی کو اوپر اینٹیں ماری اور پانی چھوڑا گیا. وہ جو پانی کی گاڑیاں تھیں ڈائریکٹ, وہ اس کی بڑی پریشر ہوتا ہے. تو ناہید خان کیونکہ بی بی کے پیچھے تھی تو ہم لوگ آگے بیٹھے ہوئے تھے, میرے ہاتھ میں مائک تھا, میں نعرے لگا رہا تھا, جوش جذبہ. تو اس میں انہوں نے کہا کہ ناہید خان نے مجھے کہا ابن تم بی بی کے آگے آ جاؤ تاکہ کوئی چیز بی بی کو نہ لگے. میں آگے آ گیا, ناہید خان پیچھے ہو گئی. جو چیزیں آ رہی تھیں وہ مجھے لگ رہی تھی یا ادھر سے اس کو. بہرحال ہم لوگ دیکھا تو صرف ہمارا ٹرک رہ گیا تھا, باقی سب اتنا پولیس نے ان پہ تشدد اور شیلنگ کی کہ سب غائب ہو گئے. کارکن سارے غائب, لیڈر کارکن. ہاں جی, صرف ہمارا ٹرک کے اوپر جو لیڈرشپ تھی, وہ جو پارٹیوں کے لیڈر تھے, نواب زادہ وغیرہ, یہ رہ گئے تھے. اب وہ پھر گاڑی میں اتارنا پڑا کیونکہ شیلنگ بہت ہو چکی تھی. چاروں طرف دیکھا تو خالی. آپ پیو, دوسرے لفظوں میں کہا آپ پیو. خیر وہ نواب صاحب کو بڑی مشکل سے اٹھا کے نیچے لائے اور نواب صاحب کی سانس بالکل ہی, نواب زادہ نصر اللہ خان صاحب کی بالکل ہی سانس وانس جو تھی وہ, حئی صاحب کی, سارے بزرگ تھے, اتارا نیچے رکھا, ایک گاڑی میں بٹھایا ان کو, زرداری ہاؤس چلے گئے. وہاں جا کے انہوں نے منہ ہاتھ دھویا, بہرحال پانی نہیں پیا سب نے. پھر سیکریٹریٹ کی طرف واپس بی بی آ گئی کہ میں کیس کروں وہ ساروں کے اوپر. لازمی بات ہے, وہ ایف آئی آر بنتی تھی پریس کانفرنس کرنی. لو جی بی بی اپنی گاڑی پہ آئی ہیں تو وہ لیڈران کی گاڑی بھی چلی گئی تھی, سینٹرل سیکریٹریٹ واپس آئیں تو سیکریٹریٹ کی سڑک بھی پیک تھی اور اندر سیکریٹریٹ کے اوپر نیچے فل ہوا تھا. پھر ایسے بھٹو صاحبہ جیسے ان کی گاڑی دیکھی تو کارکنوں نے بڑا جوش سے بے نظیر کا ایک اشارہ, حاضر حاضر لہو مارا, نعرے لگانے شروع کر دیے کھڑے ہو کے نا, بڑے جو وہاں سے بھاگ کے آئے تو اکیلا چھوڑ کے پرجوش انداز میں نا وہ آواز میں نعرے لگا رہے تھے, بے نظیر کا ایک اشارہ, حاضر حاضر لہو ہمارا. بی بی نے جب درات تھا وہ شیشہ نیچے کیا اور بی بی کے کان میں آواز گئی تو انہوں نے گاڑی سے اترتے پہلا آواز لگائی, بند کرو اس کو, بند کرو اس کو. میں نے دیکھ لیا کہ کون حاضر حاضر لہو, سب وہاں سے بھاگ آئے ہیں, یہاں آ کے کہے ہیں کہ حاضر حاضر لہو. تو اس طرح کے بڑے واقعات ہیں بی بی کے. بعد میں پریس کانفرنس کی, مجھے کہتی ہیں بیٹا آپ دکھائیں ان کو. تو میں کہا بی بی میں کپڑے کہاں سے صحافیوں کے سامنے, آپ یہاں میز پہ آئیں. وہ جو بیچ کی لمبی میز تھی, اور میں نے پھر تھوڑا بہت وہ پیر ویر وہ سارے زخمی تھے. پھر بی بی کے اس مقدمہ وار بھی ہوں میں, اس میں میری طرف سے بی بی کی طرف سے نواب زادہ نصر اللہ 4-5 بندوں کے نام تھے, چودھری اسلم, وہ فائل گئی. پھر ان کو ایس پی کو نیچے کھڑا ہوا تھا, اس کو بلایا اوپر, وہ گھبرا رہا تھا, مسرت صاحب تھے. میں نے کہا جی ہماری گارنٹی ہے, بی بی بلا رہی ہے. اگر اندر آ گیا تو یہ لوگ مجھے گھیر نہ لیں. تو اس کو بی بی نے خود ریسیو کرائی ہے کہ آپ میرے سامنے اس پہ سائن کریں, ریسیو کریں, اور ریسیو کرائی ہے اپلیکیشن. بی بی وہ ایف آئی آر ہوئی تھی. ہاں جی ہوئی تھی.